بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھی اور وہ اکیلا تھا۔ مسلمان امراء اس کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھی۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند ایکڑوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے امراء اور قلعہ داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دریائی سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑا تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ وہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس، قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے۔ انہیں قبلہ اول نہیں حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقو، جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست ہی ہوئے، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر فرض عائد کیا ہے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم رکھنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش کرنے کے لیے درپردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لیں۔ میں اب یہ باتیں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنا نقطۂ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس سے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپا مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لے لیں گے جن سے صلیبی فوج کی آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شاہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عزاء الدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے تاکہ شاہ آرمینیا عزاء الدین کو مدد نہ دے سکے۔ لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عزاء الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی۔ ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے امراء بھی ہمیں گھوڑوں تلے روندیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنے پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمہ میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، فوراً اندر بھیج دو۔ دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے۔ فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا، میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے۔
کیا خبر ہے؟ شاہ ارمینیا اپنے دارالحکومت میں نہیں، فہد نے کہا۔ وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے۔ عزاء الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ ارمینیا کے ساتھ اپنی فوج کے بھی 2 دستے ہوں گے اور عزاء الدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہ شاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا۔ پھر پوچھا، موصل میں صلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں؟ صلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، فہد نے جواب دیا۔ ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع آپ کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ شاہ ارمینیا اور عزاء الدین کی ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہو سکتی، فہد نے کہا۔ اللہ اس عظیم خاتون کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا، اور جذبات کے غلبے سے اس کی آواز بھر آ گئی۔ رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے، فہد نے کہا، اور یہ بھی کہ عزاء الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں، اس پر گھبراہٹ طاری ہے، اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ کوئی جنگی تیاری؟ صلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، فہد نے جواب دیا۔ کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عزاء الدین صلیبیوں سے جس قسم کی اعانت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور رضی خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ صد آفرین میرے دوست، سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپکایا اور کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلاع لائے وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا۔ اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تلخالت کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی رہے گی۔ چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزہ زار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے، ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، ارمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت ارض بنا دیا۔ شامیانو اور کناتو نے محل کا منظر بنا دیا، ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے، 6 گھوڑوں کی بھگیاں بھی تھیں، اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے طلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ ارمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھیں۔ حرم کی منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ ارمینیا نے مروین کے امیر کو بھی وہاں مدعو کیا تھا۔ مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مروین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانو کناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ ارمینیا کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ شاہ ارمینیا امیر مروین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا، پھر ایک روز والی موصل عزاء الدین آ گیا۔ اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی، شراب کی سراہیاں خالی ہوئی۔ عورت اور شراب نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران، ان کے عمراء، وزراء اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھی بھول گئے۔ رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخملی قالینوں پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا مارو کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گاڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں، چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ اس نے خانہ بدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ کیمپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہارے پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھومتے رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عزاء الدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی، آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکی نے دور سے کہا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، تم یہاں پکڑوا دو۔ او، لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تم پہنچ گئے؟ دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ تم رات کہاں ہوگے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں، مل بیٹھے مدت گزر گئی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا
کہ جذبات پر فرض کو غالب نہ آنے دینا۔ فہد نے کہا، ہمارا فرض ابھی ادا نہیں ہوا، زندہ رہے تو ملیں گے۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ سلطان کہاں ہے؟ سلطان جلدی آئے گا، فہد نے جواب دیا۔ وہ کون ہے یہ؟ کسی کی آواز آئی۔ ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے۔ لڑکی فہد کو ڈانٹنے لگی اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی ایک خیمے کی اور سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ فہد کا فرض کیسا اذیت ناک ہے اور کتنا خطرناک ہے۔ وہ اس ہوبرو اور تنومان جوان کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر وہ چوری چھپے ملتے تھے تو اپنے جذبات کی کم اور فرائض کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ کئی مار کے جو ان کی فوج نے جیتے تھے وہ فہد اور اس لڑکی جیسے جاسوسوں کی بدولت جیتے تھے۔ یہ دشمن کے گھر میں رہ کر زمین دوز مار کا لڑتے تھے، ان کی جان ہر لمحہ موت کے منہ میں رہتی تھی۔ اس نوجوان اور حسین خادمہ کے جذبات ابل آئے۔ اگر اس کا فرض راستے میں قائل نہ ہوتا تو وہ فہد کو یہاں مارا مارا پھرنے نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد انہی پتھریلی وادیوں میں کہیں سو جاتا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور ملیں گے، لڑکی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کام کو چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آج رات ہرزم کے شاہی کیمپ میں کوئی گانا بجانا نہیں تھا، خاموشی طاری تھی۔ شاہ ارمینیہ کے شامیانے میں اس کے پاس عزا الدین اور امیر مروین قطب الدین غازی بیٹھے تھے۔ عزا الدین کہہ رہا تھا، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت وسیع کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اتحادی بن جائیں تو وہ ہمیں اپنا غلام بنا کر رکھے گا، ہم خود محتار نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں وہ مسلمان امراء کے کئی قلعوں پر قبضہ کر چکا ہے اور اس کی فوجی طاقت کے خوف سے یہ تمام امراء اور قلعہ دار اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ صرف موصل پر ہی نہیں، حلب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اکیلا اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ عماد الدین میرے ساتھ ہے، لیکن اس صورت میں جب صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لٹیروں کی طرح دندناتا پھر رہا ہے، عماد الدین کو اپنی فوج حلب سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حلب کا دفاع زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مقام بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں، شاہ ارمینیہ نے کہا، صلیبیوں کی بھی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، اسی لیے میں صلیبیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ عزا الدین نے کہا، وہ ہم سے مدد کے عوض حلب مانگیں گے اور وہ ضرور مانگیں گے۔ قطب الدین غازی نے کہا، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ آپ دونوں کی فوجیں مل کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تل خالد کی طرف جا رہی ہے۔ عزا الدین نے کہا، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ شاہ ارمینیہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ میری سرحدوں سے دور رہے گا۔ میں نے اس کی پیش قدمی کی سمت کا جائزہ لیا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مجھے صلیبیوں پر بھروسہ نہیں، عزا الدین نے کہا، وہ مجھے ہر طرح کی مدد دیتے ہیں، لیکن جنگ صرف سامان اور مشیروں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کو جنگ میں الجھا لیتا ہوں اور وہ اس پر حملہ کر دے۔ میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دمشق اور بغداد کو محاصرے میں لے لیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو صلاح الدین ایوبی ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہم سب کو اپنا محکوم بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ شاہ ارمینیہ نے کہا، سلطان ایوبی نہ رہا تو صلیبی ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر آپ میری مدد کریں۔ عزا الدین نے کہا، میں آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی سے لڑتا ہوں، آپ اس پر حملہ کریں۔ اس موضوع پر وہ بہت دیر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ آخر شاہ ارمینیہ نے اس شرط پر عزا الدین کی تجویز مان لی کہ اس کی فوج کے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ذمہ داری عزا الدین لے۔ عزا الدین نے یہ شرط مان لی اور طے ہوا کہ عزا الدین سلطان ایوبی کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لے گا۔ شاہ ارمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ عزا الدین تجربہ کار جنگجو تھا، جنگ لڑنا اور لڑانا جانتا تھا۔ اس نے وہیں جنگ کی منصوبہ بندی کر لی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے کا ذکر ہے، جب عزا الدین اور شاہ ارمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے، رات گھوڑوں کے ٹاپوؤں سے لرزنے لگی۔ شاہ ارمینیہ نے دربان کو بلا کر غصے سے کہا، یہ جن سواروں کے گھوڑے کھل کر بھاگ رہے ہیں انہیں صبح یہاں لے آؤ۔ بدبخت بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں۔ مگر یہ گھوڑے اس کے دستے کے نہیں تھے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار سوار تھے، جن کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ یہ ان کا شب خون تھا۔ ذرا سی دیر میں باہر قیامت بپا ہو گئی۔ چھاپا مار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سر پٹائے اور گزر گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں جن سے وہ فوج کے خیموں کو جلاتے گزر گئے۔ کئی خیموں کو آگ لگ گئی تھی۔ سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ فوراً بعد سواروں کی ایک اور موج آئی جو برچھیوں اور تلواروں سے اپنے سامنے آنے والوں کو کاٹتے گزر گئے۔ جلتے ہوئے خیموں نے روشنی کر دی تھی۔ پھر تیروں کا می برسنے لگا، ان میں جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر بھی تھے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں کا وہ غل کہ دہشت طاری ہوئی جا رہی تھی۔
जख्मियों की चीखों पुकार क्यामत खेज थी। फिर जानवरों के रस्से खुल गए। घोड़े और ऊंट डर कर इधर उधर भागने दौड़ने लगे। इस गुल गुपाड़े और चीखों पुकार में कैंप के इर्द गिर्द से बुलंद आवाजें सुनाई दे रही थी। हथियार डाल दो, अलाउद्दीन हमारे सामने आ जाओ, शाह आर्मीनिया तले खालिद हमारे मुहासरे में है। उनमें से कोई भी सामने ना आया। अलाउद्दीन ने अपने एक वफादार कमांडर से कहा कि वह उसे एक घोड़ा ला दे। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़ा ला कर दिया गया। वह सवार हुआ और अफरा तफरी के इस क्यामत खेज आलम में निकल गया। उसने अपने दस्तों की, अपने जाती अमले की और अपने साथ जो लड़कियां लाया था उनकी भी परवाह ना की, जान बचाकर भाग गया। उस दौर का एक वाक़या निगार असदुल असदी लिखता है कि सुल्तान अयूबी घेरा तंग करके उन हुक्मरानों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उसने मसलहतन ऐसा इकदाम ना किया। उसकी वजह यही हो सकती थी कि वह उन हुक्मरानों को अपना इत्तेहादी बनाकर उनकी फौजों को फतह फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। फरवरी 1183 ईस्वी का ये मार्का सुल्तान अयूबी ने छापा मारों से इसी तरह लड़ाया और उसने आगे बढ़कर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश ही ना की। उस शब खून की निगरानी उसने खुद की थी। शाह आर्मीनिया ने भागने के बजाय वहीं रुके रहना मुनासिब समझा। रात गुजर गई। सुबह हुई तो कैंप में जले हुए खैमों की राख बिखरी हुई थी। लाशें बड़ी थीं, जख्मी तड़प रहे थे। घोड़े और ऊंट इधर उधर घूम फिर रहे थे। हमला आवरों का कुछ पता न था कि कहाँ हैं। शाह आर्मीनिया जानता था कि सुल्तान अयूबी यहीं कहीं करीब ही होगा। वो सोचने लगा कि सुल्तान अयूबी को कहाँ तलाश करे। इतने में उसे दो सवार आते नजर आए। वह शाह आर्मीनिया के सामने आकर उतरे और सलाम किया। वह सुल्तान अयूबी के फौजी हुक्काम थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलाम भेजा है, एक ने कहा। उन्होंने कहा है कि वो किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते। अलाउद्दीन वापस मूसल चला जाए और आराम से बैठकर सोचे। और शाह आर्मीनिया के लिए सुल्तान मोहतरम ने पैगाम दिया है कि उनकी फौज तल खालिद के करीब पहुंच गई है। आपको शाम तक वहां से इतला मिल जाएगी। आपके पहुंचने तक आपका दारुल हुकूमत हमारे कब्जे में होगा। अगर आप सुल्तान शाम व मिस्र की शराइत कबूल कर लें तो तल खालिद से फौज वापस आ सकती है। अगर आप मुकाबले का फैसला करते हैं तो नताइज को पहले जहन में रख लें। हमें पैगाम का जवाब दें। आप हमारे मुहासरे में हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मेरा सलाम कहो, शाह आर्मीनिया ने कहा। मैं अपने एक वजीर को शाम से पहले सुल्तान के पास भेज रहा हूँ। दोनों सवार चले गए। शाह आर्मीनिया का यह वजीर बख्ती मोर था जो उसके साथ था। शाह आर्मीनिया ने उसे कहा कि हमें उन लोगों के इख्तलाफात और अदावत में पड़ने की ज़रूरत नहीं। उधर तल खालिद हम मुहासरे में है और हम यहाँ हैं। जाओ और सलाहुद्दीन अयूबी से कहो कि अपनी फौज वापस बुला ले। हम उसके किसी दुश्मन के साथ कोई मुआहदा और कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। बख्ती मोर दानिशमंद वजीर था। उसने सुल्तान अयूबी के साथ बात की। सुल्तान अयूबी ने बड़ी सख्त शराइत पेश की और मनवा ली। बख्ती मोर ने तहरीरी वादा दे दिया कि शाह आर्मीनिया की फौज सुल्तान अयूबी के किसी दुश्मन की मदद को नहीं जाएगी। सुल्तान अयूबी ने मुहासरा उठा लिया और शाह आर्मीनिया से मिले बगैर तल खालिद को रवाना हो गया। एक और अहम मुकाम दियार बकर था जो उस जमाने में उमीदा कहलाता था। उस मुकाम को जंगी अहमियत हासिल थी और उसकी अहमियत यह भी थी कि उसके गिरदो नवाह के इलाके के लोग जंगजू और फन सिपाहगरी के माहर थे। सुल्तान अयूबी की फौज में बहुत से सिपाही इसी इलाके के थे। अपनी फौज की कमी सुल्तान इसी इलाके से पूरी किया करता था। यहाँ के लोग तो सुल्तान अयूबी के हामी थे, मगर उनका हुक्मरान अपनी हुक्मरानी कायम रखने की खातिर सुल्तान अयूबी का मुखालिफ था और मुसलमान होते हुए सलीबियों के साथ दरपर्दा दोस्ती की कोशिश में था। सुल्तान अयूबी ने अपनी फौज को दियार बकर की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया। यह बरक रफ्तार पेश कदमी थी। सुल्तान अयूबी ने अपने सालारों को इतना ही बताया था कि दियार बकर को मुहासरे में लेकर उस जगह पर कब्जा करना है और फतह की सूरत में वहां के मौजूदा अमीर की कोई शर्त तस्लीम नहीं की जाएगी और कोई रहम नहीं किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उन उमरा पर जुल्म ना किया जाए, एक सालार ने कहा। उनकी अफवाज को अपनी फौज में शामिल करके उन्हें बराए नाम अमीर रहने दिया जाए। मैं अब किसी सांप को कौम की आस्तीन में नहीं पलने दूंगा, सुल्तान अयूबी ने कहा। मुझे इतलात मिली हैं कि यह शख्स अपने इलाके के लोगों को हमारी फौज में शामिल होने से रोक रहा है और वो खिलाफत के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। हमेशा याद रखो कि मरकज से खुद मुख्तारी मांगने वाले या दरपर्दा कोशिशों से अलग होने वाले गद्दार होते हैं और ये गद्दार बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि वो कौम के दुश्मन से मदद लेते हैं और अपनी कौम यानी खिलाफत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं इन लोगों का सर कुचल देना चाहता हूँ ताकि जब आपका असल दुश्मन यानी सलीबी आपके सामने आए तो आपकी पीठ पीछे से कोई वार करने वाला ना हो और कोई सांप जमीन से निकलकर आपको डंक ना मारे। दियार बकर अल्लाह के सिपाहियों का खित्ता है। हमारी फौज की 1/4 नफरी इसी खित्ते की है।
اگر ہم نے ان جنگجوؤں کے غدار حکمران کو بخش دیا تو اس خطے کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا اور فن سپاہ غریبی۔ ساری قوم یا کسی ملک کے تمام لوگ غدار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتے۔ حکمران اگر ایمان فروش ہو تو قوم کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں، اچھی بھلی قومیں بے وقار ہو جاتی ہیں، جذبے مر جاتے ہیں اور پھر قومیں آزاد قوموں کی طرح زندہ نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے اس قسم کے حکمرانوں کو ختم کرنا ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک مرکز بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت بغداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر خلافت کا حکم چلتا تو ہمیں فوج کشی نہ کرنی پڑتی۔ یہ فوج کا فرض ہے کہ ملک کے اندر انتشار کو اور نااہل اور ایمان فروش حکمران کو ختم کرے۔ میں پھر وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ تاریخ یہی کہے گی کہ چھٹی صدی ہجری کی فوج نے کمی تھی، جس نے نہ خلافت کا وقار بحال کیا اور نہ دشمن کو نیست و نابود کیا۔ دیار بکر کا محاصرہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اندر والوں کو مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ سلطان ایوبی نے ہدایت جاری کی تھی کہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ اندر اپنے جاسوس موجود تھے اور سلطان ایوبی خود بھی شہر سے اور حکمران کے محل اور ہیڈ کوارٹر سے واقف تھا۔ اس لیے منجنیکو سے جو پتھر اور آتش گیر سیال کی جو ہانڈیاں پھینکی گئیں وہ سرکاری عمارتوں پر پھینکی گئیں۔ باہر سے اعلان کیے گئے کہ امیر ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے، لیکن قلعے کی دیواروں پر کھڑے امیر نے جوابی اعلان کرایا کہ ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے، لڑو اور شہر لے لو۔ دیار بکر کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا۔ سلطان ایوبی محاصروں کا ماہر تھا، لیکن اس نے مزاحمت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ محاصرہ طول پکڑے گا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قربانی دینی پڑے گی۔ دیواریں توڑنے والے افراد رات کی تاریکی میں دیوار تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے ان پر آگ پھینکی گئی اور وزنی پتھر بھی پھینکے گئے۔ بڑے دروازے پر منجنیکو سے آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر فلیتے والے تیر مارے گئے، جس سے دروازے کا لکڑی کا حصہ جل گیا، مگر اس کا لوہے کا ڈھانچہ گھنا تھا جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا، تاہم گزرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فضا میں تیر اڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی حیران تھا کہ اندر والے ایسا سخت مقابلہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچھیوں کا مینہ برسا دیا تھا۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ چاروں طرف دیوار پر فوج کے ساتھ شہری بھی تھے۔ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا، لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے۔ محاصرہ 8 روز جاری رہا۔ زیادہ تر نقصان سلطان ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی ٹولیاں آگے بڑھتی اور تیروں کا نشانہ بنتی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا، شہر کی دیوار سے نعرے گرجنے لگے، یہ صلیبی نہیں ہے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ان کے جھنڈے دیکھو مسلمانوں، تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تب سلطان ایوبی کی فوج میں دیار بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کماندار تھے انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں، دروازے کھول دو۔ یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمین دوز کارندے تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے صلیبی نہیں مسلمان ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس مہم میں کچھ جاسوس پکڑے بھی گئے تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ نویں روز اندر کی فوج اور شہریوں کی سوچ اور جذبہ بدل گیا۔ شہریوں نے حکمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخو پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے بے تابی سے نعرے لگا لگا کر اس کا استقبال کیا۔ عورتوں نے منڈیروں اور دریچوں سے اس کی فوج پر اپنے دوپٹے اور رومال پھینکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیار بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا اور یہ شہر نور الدین ابن قارا ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کا نام ابن نقن لکھا ہے، جو نور الدین کے ہی خاندان کا فرد تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دی، وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے۔ مئی 1183 عیسوی محرم الحرام میں سلطان ایوبی نے دیار بکر کو اپنی عملداری میں لیا اور حلب کی سمت کوچ کیا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی علاء الدین تھے۔ اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔